وما علی عجز عن الصیام یطعم 60 مسکینا فما یجب فیہ ذلک کفارۃ شہر رمضان وقتل الخطا والظہار والنذر لا مطلق مرتبہ۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صیام سے عاجز ہو جائے، وہ جو کفارہ مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ کفارہ مرتبہ میں پہلے تو بندے پر عتق رقبہ واجب ہے، اگر عتق رقبہ سے عاجز ہو جائے تو اس پر کیا واجب تھا؟ صیام شہرین متتابعین، یہ دونوں کی بحث گزر چکی۔ اب فرماتے ہیں آج اگر کوئی بندہ صیام سے بھی عاجز ہو تو اس پر کیا واجب ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فما یجب فیہ ذالک، دیکھیے گا، فما یجب فیہ ذالک کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا وہاں ہے جہاں واجب بھی ہو کھلانا۔ کچھ مرتبہ ایسے ہیں جہاں 60 مسکینوں کو نہیں بلکہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو پھر وہاں بھی 60 کو کھلائے؟ مطلب نہیں، جہاں 60 واجب ہیں شارع کی طرف سے وہاں 60 کو کھلائے گا۔ فما یجب فیہ ذالک، ذالک سے مراد یہ اس مورد میں جس مورد میں ذالک یعنی 60 مسکینوں کا کھانے کا وجوب بھی ہو۔ اچھا، ذالک کی تو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو ہے شہرین متتابعین سے اگر وہ ہو یا عتق سے ہو تب جا کے جو ہے یہ 60 مسکین واجب ہوگا۔ وہ تو مع العجز کہہ چکے ہیں، مع العجز عن الصیام شہرین متتابعین، جب شہرین متتابعین روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے تو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہو جائے گا۔ اب اشارے فرما رہے ہیں کہ فما یجب فیہ ذالک، جب یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہو تب یہ حکم آئے گا 60 مسکینوں والا، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں ممکن ہے کہ ایسے بھی مورد آ جائے جہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو۔ ٹھیک ہے نا، یا اطعام ہی واجب نہ ہو تو اس مورد میں یہ 60 مسکینوں کا کھانا واجب ہی نہیں ہوگا۔ کا کفارت کہاں؟ اب ہم پوچھیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کا کفارت شہر رمضان و قتل الخطا والظہار والنذر، جس طرح کے کفارہ شہر رمضان۔ یہ دیکھا وہ کہتے ہم پوچھیں گے نا شارع علیہ رحمہ سے کہ بلا پھر آپ ہی بتا دیں کہ کون سے ایسے مورد ہیں جہاں صیام شہرین متتابعین کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کفارت شہر رمضان۔ قبلہ شیخ صاحب پہنچ گئے ہیں عبارت میں کیا تھا؟ دیکھیے گا، دوہرا رہا ہوں دوبارہ۔ چل رہا تھا وہ کوئی بندہ، کسی بندے پر مرتبہ کفارہ واجب ہو جائے، مرتبہ بین خصال ثلاث، یعنی خصال ثلاث، عتق رقبہ، غلام آزاد کر، نہیں کر سکتا تو شہرین متتابعین 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھ، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ پہلے بات انہوں نے کی تھی کہ عتق رقبہ کے بارے میں تفصیل پوری انہوں نے ذکر کی کہ عتق رقبہ میں پھر اس غلام کی شرائط کیا ہیں جس کو آزاد کیا جائے گا۔ پھر پوری بحث کرنے کے بعد انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا تھا شہرین متتابعین کے روزے رکھے۔ پھر وہ روزے کی تفصیل اور تتابع کی تفصیل ساری انہوں نے بیان کی۔ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ شہرین متتابعین کے صیام سے بھی عاجز ہو تو وہ بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا 60 مسکینوں کو کھانا کہاں ہوتا ہے؟ کا کفارت شہر رمضان علی قولن ضرور لکھنا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پیچھے گزر چکا ہے پہلے صفحہ میں جب انہوں نے کہا تھا نا کہ کفارے کی 5 قسمیں ہیں، مرتبہ ہوتا ہے، مخیرہ ہوتا ہے، جم والا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہاں کفارہ شہر رمضان کو مخیرہ میں ذکر کیا تھا۔
وہاں کفارہ شہر رمضان کو مخیرہ میں ذکر کیا تھا. اب ہم سوال کریں گے یہاں اشارے پر, ادھر مصنف نے کہا تھا کفارہ شہر رمضان مخیرہ ہے, آپ نے کہا تھا یہی اجود ہے, علی اصح القولین کا لفظ بولا تھا شارح نے, آپ نے اسے صحیح بھی قرار دے دیا تھا. ادھر آپ کا کفارہ شہر رمضان مثال ذکر کر رہے ہیں مرتبہ میں, تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے کہیں علی قولن, ایک قول کے بنا پر یہ مرتبہ ہے. ہاں جی قبلہ واضح آسان. وقاتل الخطا, قاتل خطا کا کفارہ یہ تو وہاں بھی مرتبہ ذکر کیا تھا. وظہار, زہار کا کفارہ وہاں بھی مرتبہ میں ذکر کیا تھا. اچھا ون ناظر, قتل خطا میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا نا. ہاں جی قتل خطا میں اچھا ون ناظر, اور کیا ہے ناظر, جس طرح کے ناظر کا ہے. اب یہاں بھی اشکال ہے کہ وہاں مخیرہ کے جو 2 مصداق ذکر کیے تھے, ایک کا کفارہ شہر رمضان تھا, دوسرا ناظر تھا. کہ بلا یہیں سے اشکال کریں کہ بلا آپ نے خود ہی مصنف صاحب نے ذکر کیا تھا اور اشارہ علیہ رحمہ آپ نے اسے صحیح قرار دیا تھا کہ شہر رمضان اور نظر کا کفارہ مخیرہ, مخیرہ تخییر, یعنی یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو, تینوں میں سے جو کر لو, تمہاری مرضی پہلا اٹھا لو, تمہاری مرضی سب سے پہلے تیسرا اٹھا لو. لیکن اب مرتبہ کہہ رہے ہیں, تشبیہ دے رہے ہیں مرتبہ کے ساتھ آپ, تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ دوسرے ممکن ہے کہ شارح علیہ رحمہ نے کسی اور فقیہ کے قول کی بنا پر یہاں لکھا ہو, اپنے قول کی بنا پر نہیں لکھا. اب بھی وہی شارح اسی قول کے قائل ہیں کہ یہ مخیرہ ہیں, نظر اور شہر رمضان کا کفارہ, لیکن یہ دوسرے فقیہ کی قول کے بنا پر. وہ کون سے دوسرے فقیہ؟ وہاں ہم نے کفارہ کے بعد جب کفارہ کے بتایا تھا نا مخیرہ, وہاں نظر کا کفارہ مخیرہ, وہاں میں نے اقوال عرض کیے تھے کہ نظر کا کفارہ مخیرہ ہے, مرتبہ ہے, زہار والا ہے, ماہ رمضان والا ہے, قسم والا ہے, کون سا, اس میں اقوال پائے جاتے ہیں. کچھ اقوال کی طرف میں نے وہاں اشارہ بھی کیا تھا اور بتائے تھے کہ یہ کن کن کا قول ہے. آج یہ لکھ لیں کہ یہ ناظر مرتبہ ہے, ناظر کا کفارہ, یہ کس کا قول ہے؟ یہ سلار کا ہے. سلار کا قول یہ ہے, سلار شیخ مفید کے شاگرد گزرے ہیں, شیخ مفید علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں سلار, ٹھیک ہے, یہ ان کا قول ہے کہ نظر کا کفارہ مرتبہ ہے. تو یہاں یوں کہیں گے کفارت المرتبہ کو فہرست میں نظر کو اس لیے ذکر کیا ہے علی قول سلار لیسا علی قول نفس شارع. ٹھیک ہے نا, واضح ہوا کہ بلا نہیں ہوا؟ اچھا, لا مطلق المرتبہ, ہر وہ کہتے ہیں مرتبہ اور بھی کفارے ہوتے ہیں, ہر مرتبہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ جب آپ 2 ماہ کے روزوں سے عاجز ہو جاؤ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, نہیں, ہر مرتبہ کے بارے نہیں. یہ جو ہم نے لائن میں ذکر کر دیے بس یہی, انہی مرتبہ میں یہ بات ہے کہ جب 2 ماہ کے روزوں سے عاجز ہو جاؤ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. قبلہ مطلق مرتبہ کی کیا مطلق مرتبہ کہہ دیتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کچھ ایسے کفارے ہیں جو ہیں مرتبہ, ان میں 60 مسکینوں کا کھانا نہیں ہوتا بلکہ 10 مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ اتَّكَالًا عَلَى مَا عُلِمَ. اب مصنف علیہ رحمہ نے مطلقاً حکم کو کیوں چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں علیکم السلام, اتقالاً سہارا لیتے ہوئے, علی ما علم, اس کی بنا پر جو پہلے آپ جان چکے تھے, پہلے وہ کہہ چکے ہیں. لینڈ چھوٹ گئی فإنه في كفارة افطار اور قضاء و رمضان افن ہاں, لا مطلق المرتبہ, مطلقاً مرتبہ نہیں ہے. فإنه في كفارة افطار قضاء رمضان, فرماتے ہیں کیونکہ کچھ مرتبے ایسے ہیں
کہ وہاں 60 مسکینوں کا کھانا نہیں ہوتا. مثلا فإنه فی کفارۃ افطار شہر رمضان، کہ شہر رمضان کی قضا کا، عین شہر رمضان نہیں، اس کی قضا کا کفارہ، و کفارۃ الیمین، اور یمین کا کفارہ اطعام عشرۃ مساکین. کہ یہاں ہے تو مرتبہ لیکن 10 دن کھانا، وہ روزوں کے بعد 60 مسکینوں کا کھانا نہیں آتا بلکہ 10 مسکینوں کا کھانا آتا. اس لیے مصنف شارح علیہ الرحمہ نے تفصیل سے ذکر کر دیے کہ یہ ہیں جہاں 60 مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ اتَّكَالًا عَلَى مَا عُلِمَ. اب مصنف کی طرف سے عذر خواہی کر رہے ہیں شارح. ہم اشکال کر دیں گے نا فوراً کہ پھر قبلہ شارح صاحب جب ایسا ہے کہ مرتبہ میں تفصیل ہے، کچھ مرتبہ سنیے گا، کچھ مرتبہ ایسے ہیں جن میں روزوں کے بعد 60 مسکینوں کا کھانا آتا ہے، کچھ مرتبہ ایسے ہیں جن میں 10 مسکینوں کا کھانا آتا ہے. تو مصنف نے مطلقاً کیوں کہہ دیا ہے کہ مرتبہ میں بیان کر رہے تھے مرتبہ کی فہرست، اور انہوں نے کہا مَعَ الْعِجْزِ عَنِ الصِّيَامِ اطعام 60 مسکین. حالانکہ قبلہ صاحب کو بیان کرنا چاہیے تھا 60 مسکین، جہاں 60 مسکین ہوں، ہر مرتبہ میں نہیں. مرتبہ کی لسٹ بیان کرتے ہوئے صرف 60 مسکین کہہ دیا، حالانکہ مرتبہ کی لسٹ میں 10 مسکینوں کا کھانا بھی ہوتا ہے. مصنف کو چاہیے تھا کہ تفصیل سے بیان کرتے، مطلقاً انہوں نے کہہ دیا. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں اشکال آ جائے. اطلق الحکم، مصنف نے جو حکم کو مطلق چھوڑا ہے نا، اتکالن بھروسہ کرتے ہوئے، علی ما علم، اس بنا پر کہ قبلہ صاحبان جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، قبلہ صاحبان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ مرتبہ میں کچھ ایسے ہیں جن میں 10 مسکینوں کا کھانا ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں 60 مسکینوں کا کھانا ہے. تو قبلہ صاحبان خود ہی 60 مسکینوں والا لے لیں گے. اچھا جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بندہ، یہ تو ہمیں سمجھ آئے کہ جو بندہ 2 ماہ کے روزے رکھنے سے عاجز ہو، اس پر کیا واجب ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو کتنا کھلائے 60 مسکینوں کو، اس کی مقدار کیا ہے؟ اب اس میں اقوال آ رہے ہیں. پہلا قول اما اشباعن، پہلا قول کہ پیٹ بھر کے کھلائے، پیٹ بھر کے کھلائے. ٹھیک ہے نا، پیٹ بھر کے. اب مصنف نے کہا اما اشباعن، اب اجمال رہ گیا نا. یہ ایک کھلانا جو ہے پیٹ بھر کے، ایک ہی دسترخوان پہ کھلانا ہے یا 2-3 بار؟ ایک دن کا کھانا پیٹ بھر کے کھلانا ہے یا ایک ہی بار بٹھا کر پیٹ بھروانا ہے؟ یہ اجمال آ گیا. فیہ اقوال، پھر اس اشباع میں بھی اقوال ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ یہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سے امتحان لے نہ لیں، کم از کم لمحہ آپ کے لیے پھر یہ جو پڑھ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں یا آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں یہ آپ کا ضائع نہ جائے. یہ کتاب حل ہونی چاہیے. اما اشباعن، پیٹ بھر کے ہاں کھانا. اب دیکھیں شارح آگے تفصیل. فی اکلۃ واحدہ، ایک ہی عقل میں ایک مرتبہ بٹھا کر ان کا پیٹ بھر دے کافی ہے. سوال یہ ہے کہ شارح نے یہ تفصیل ساتھ کیوں لکھ دی ہے؟ اشباعن سے مراد اگر یہی عقلہ وحدہ ہوتا، صرف یہی مراد ہوتا تو شارح ساتھ نہ لکھتے کہ اسی سے ہم سمجھ جاتے. اس کا مطلب ہے اس کے مقابل میں اشباع کے کچھ اور اقوال ہیں، تو وہ اقوال کی طرف متوجہ ہوں. پہلا قول کہاں گیا؟ اس کے مقابلے میں شیخ مفید علیہ رحمہ کا قول ہے. قبلہ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتا ہے یشبعہ فی یوم ہی، ایک دن ان کا پیٹ بھرے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور ابن جنید اسکافی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں یشبع فی الغداۃ والعشاء، دوپہر کو اور عشاء کو 2 کھانے پیٹ بھر کے کھلائے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کن کا قول ہے 2 والا؟
غدات والعشاء ابن جنید کا، اور پہلا قول شیخ مفید کا ذکر کیا ہے، لیکن شارع علیہ الرحمہ نے جو صحیح قرار دیا وہ عقل وحدہ، یہ تیسرا قول بن جائے گا۔ ایک ہی میں بٹھا کر، ہاں ایک ہی میں، ایک ہی دسترخوان پہ بٹھا کر ان کا پیٹ بھر، یہ تین قول بن گئے۔ یہ تین قول واضح کہ او تسلیم ہے، ایک پہلا قول تھا عبارت میں جو وہ ہیں دو الگ سے میں نے بیان کیا، عبارت میں پہلا قول اشباعا فی اکلۃ واحدہ، دوسرا او تسلیم مد، نہیں پیٹ نہ بھرے ان کا، او تسلیم مد الی کل واحد، ہر ایک کو ایک ایک مد طعام دیتا جائے، 3 پاؤ گندم دے دے، 3 پاؤ آٹا دے دے، چلو بھی جاؤ گھر جا کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا الا اصح القولین، 2 قولوں میں سے اصح قول کی بنا پر یہی ہے کہ ایک مد دے، کل 2 قول ہیں، توجہ 2 قول ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایک مد دے ہر ایک کو، فتون و سندن، یہی قول فتویٰ کے لحاظ سے بھی ہے اور سند بھی صحیح ہے، سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، وکیل، لیکن اس کے مقابل میں ایک اور قول ہے جو غیر صحیح ہے، وہ کہتا ہے مدان، 2 مد دے، ایک مد نہ دے، ہر ایک بندے کو 60 مسکینوں کو دینا ہے، ہر مسکین کو 2 مد، ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً سے مراد چاہے قدرت رکھتا ہو 2 مد کی چاہے نہ رکھتا ہو۔ وکیل، تیسرا قول اس مد کا، مع القدرت، یعنی مدان مع القدرہ و مع العدم القدرہ مد واحد، کیل والا قول بے تفصیل بن جائے گا، قول بے تفصیل ہے، مع القدرہ صرف لکھا ہوا ہے نا، اس کا معنی ہے مدان مع القدرہ و مع العدم القدرہ مد واحد، ٹھیک ہے نا؟ واضح؟ وَيَتَسَاوِي فی تسلیم الصغیر والکبیر، برابر ہیں جب مد بانٹ رہا ہے نا، ایسا نہ دے کہ بچے کو آدھا مد دیتا جائے یا ایک دیتا جائے اور بڑے کو پورا دیتا جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، برابر ہیں تسلیم میں صغیر اور کبیر من حیث قدر مقدار کے لحاظ سے، مقدار جتنی بڑے کو دے اتنی مقدار ہی چھوٹے کو دے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي الصَّغِيرِ تَسْلِيمُ الْوَلِيِّ، اگرچہ واجب یہ ہے صغیر میں اگر بچے کو دے رہا ہے تو اس کے مولا کو، اس کے ولی کو، اس کے سرپرست کو عطا کرے۔ احسنتم۔ وَقَضَا فِي الْإِشْبَاعِ، اسی طرح پیٹ بھرنے میں، اشباع پیٹ بھرنے میں کیا صورتحال ہے، وہ فرماتے ہیں وہاں بھی تساوی ہیں، قضا یعنی تساوی ہیں، بچے اور بڑے برابر ہیں پیٹ بھرنے میں، ان اجتمعوا، جب یہ جمع ہو جائیں، دسترخوان اس نے لگا دیا، دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پر کل 60 نفس ہیں، میں بندے نہیں مرد نہیں کہہ رہا، نفس 60 نفس ہیں، ان میں سے کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ پیٹ بھر کے کھائے بڑا بھر کھائے، کل 60 ہونے چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو بڑے جتنا کھلائے، نہیں جتنا اس کا پیٹ ہے وہ بھر لے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ان اجتماع اگر جمع ولو انفرد الصغار، لیکن اگر چھوٹے بچے الگ آ جائیں، 60 چھوٹے بچے ہوں الگ سے ہوں، بڑا ہو بھی نہ، تو فرماتے اوہ تو سے بل اسنان بے واحد، 2 بچے ایک بڑے کے مقابل شمار ہوں گے، یہاں 60 بچے 30 مسکین گنے جائیں گے، 60 بچے 30 مسکین گنے جائیں گے، اگر اس نے 60 مسکینوں کو کھلانا ہے تو 120 بچہ لے آئے، ٹھیک ہے نا جی؟ قبلہ واضح؟ کیا تفصیل ہے، یہ بھی قول تفصیل کا ہے اشباع میں، اگر جم ہوں چھوٹے بڑے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، اگر بچے الگ ہوں تو پھر ہر 2 بچے ایک مرد شمار ہوگا۔ اس کے مقابل میں یہ ہے تفصیل والا قول، اس کے مقابل میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کا قول ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ چاہے جم ہوں چاہے منفرد ہوں، ہر صورت میں بچے 2 ایک مرد شمار ہوگا،
اس طرح تو وہ جم کی صورت میں کیا کرے گا؟ 10 مرد پکڑ لے گا بڑے، جب 20 مرد پکڑ لے گا اور 20 بچے لے آئے گا جم کی صورت میں، وہ سوری 30 مرد پکڑ لے گا بڑے بالغ اور 30 پکڑ لے گا کون؟ بچے. اس طرح 60 ہو جائیں گے اور کھلا دے گا، حالانکہ بچے کم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پر شیخ مفید کہتے ہیں کہ چاہے جم کی صورت ہو چاہے انفرادی، ہر صورت میں 2 بچے ایک مسکین شمار ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. ولا یتوقف علی اذن الولی، یہی ہے نا. ولا یتوقف علی اذن الولی، یہ اطعام اشباع، یہ کھلانا پیٹ بھرنا بچوں کا، یہاں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے. مسکین پھر رہے تھے کھیر رہے تھے بچے، مسکین مساکین سارے بچے کھیر رہے تھے، یہ پکڑ کے آیا سب کو، اس نے کھانا کھلا دیا پیٹ بھر کے، تو ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے جا کر باپوں سے اجازت لے. ٹھیک ہے نا جی. ولا فرق بین عقل صغیر کل کبیر، کوئی فرق نہیں ہے کہ صغیر جو ہے کبیر کی طرح کھائے و دون ہی، یا کبیر کی طرح نہ کھائے. یعنی جتنا کبیر کھا رہا ہے اتنا صغیر کھائے یا نہ، کوئی حرج نہیں ہے پہلے قول کی بنا پر. ان اجتماعوا میں، ٹھیک ہے نا. ان اجتماعوا میں کیا تھا؟ بچے اور بڑے برابر ہیں، تو یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ بچے بھی بڑے جتنا کھائیں یا کم کھائیں. لے اطلاق الناس، کیونکہ ناس کیا ہے؟ مطلق ہے. ندورہ، اور ندورت لازم ہے. ندورت کیا لازم ہے؟ ندورہ ہے نادر سے، نادر مانا ہوتا ہے کم. کم، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بڑے جتنا کھائے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بڑے جتنا. اگر یہ لازم قرار دیں کہ بچہ بھی بڑے جتنا کھائے تو کتنے غریب ایسے ڈھونڈے گا. کوئی اکا دکا ہوتا ہے علاقے میں جو بچہ بڑے جتنا کھاتا ہے، یہ تو سارے بچے کہاں سے ڈھونڈے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ ندورہ ہے. وظاہر ان المراد بالصغیر غیر البالغ، فرماتے ہیں یہ جو صغیر ہے نا، بچہ، بچہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ اتنے کو نہیں کہتے، بچہ کہتے ہیں غیر البالغ، غیر بالغ کو، جو بالغ نہ ہو، جو بالغ نہ ہو. اچھا، ایک احتمال سوال آ گیا نا کہ صغیر سے مراد کیا ہے؟ کیا لکھیں گے جواب؟ نہ، یہی متوجہ کرنا. ٹھیک ہے. فی ہے احتمالان، اس میں 2 احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ صغیر سے مراد غیر بالغ ہے. دوسرا وما احتمال الرجوع الی العرف، دوسرا احتمال یہ ہے کہ عرف کی طرف رجوع کرو. عرف بچہ کہہ رہا ہے تو بچہ ہے، عرف بڑا کہہ رہا ہے تو بڑا ہے. اب 15 سال کے کوئی نہیں کہتا کہ یہ بچہ ہے، چاہے اسے احتلام نہ بھی ہوتا ہو. عرف کہتا ہے ماشاءاللہ بڑا سارا جوان ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسے بچہ اس کی حرکتوں پر اسے سزا دیتا ہے. اور ٹھیک ہے نا، قاتل پہ بات آ جاتی ہے اس کی حرکت پر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ بچہ تھوڑی ہے، لہذا عرف اسے بچہ تسلیم نہیں کر رہا اگرچہ غیر بالغ ہو. ٹھیک ہے نا جی. ولو تعذر العدد فی البلد، اگر بلد میں کیا ہو؟ عدد متعذر ہو. اس شہر میں 60 مسکین ہی نہیں ہے، عمراء کا شہر ہے، تو واجب النقل الی غیر البلد، تو دوسرے بلد کی طرف کیا کرے؟ نقل کرے طعام کو، مع الامکان جب ممکن ہو دوسرے شہر لے جانا. فإن تعذر، اگر دوسرے شہر لے جانا ممکن نہ ہو تو قرر علی الموجودین، 30 مسکین اس کے شہر میں موجود تھے، 30 کو 2 بار کھلا دے. ٹھیک ہے نا. 10 مسکین کل تھے اس کے شہر میں، انہیں 6 بار کھلا دے. قرر علی الموجودین فی الایام، مختلف ایام میں، بحسب المختلف. مختلف سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی بحسب عدد ناقص، متخلف، مختلف نہیں متخلف، جب کیا ہو؟ یعنی کم ہو، نقص. متخلف متخلف ہو سی عرابی دلت میں متخلف، متخلف یا متخلف، یہ عرابی کو چھوڑیں. یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ نقص ہے. والمراد بالمسکین ہونا، اب فرماتے ہیں یہاں مسکین سے مراد کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا. من لا یقدر علی تحصیل قوت سنتہ فعلا و قوتا، وہ ہوتا ہے مسکین جو تحصیل قوت سنہ پر قدرت، سال بھر کا قوت کہتے ہیں کھانے کا خرچہ، سال بھر کا خرچہ جس کے پاس فعلاً بھی نہ ہو قوتاً بھی نہ ہو.
ایک ہوتا ہے فعلن، ایک ہوتا ہے قوتن. فعلن کیا ہے؟ سال ہے 1 جنوری سے 30 دسمبر تک. 1 جنوری کو سال کا پورا خرچہ اس کے پاس آ گیا ہے. سال کا خرچہ 1 لاکھ. 1 جنوری کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے. اسے کہتے ہیں فعلاً قدرت رکھتا ہے سال کے خرچے پر. قدرتاً جس طرح ہم ہیں تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں کہ ہر مہینے اس کی تنخواہ آتی ہے. بالفعل 1 جنوری کو پورے سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہر مہینے تنخواہ آ جاتی ہے. قوتاً یہ سال کے خرچے کی قدرت رکھتا ہے. یعنی شادی کوئی نہیں کہتی قوتن تو شادی کر احسنتم، قدرت ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ہوتا ہے بالفعل متزوج، کچھ ہوتے ہیں بالقدرہ متزوج. تو جو آپ لوگ ہیں قدرتاً متزوج ہیں. خوش تو ہو جائے نا کہ ہم شادی شدہ ہیں، لیکن قدرتاً ہے، بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے، بالقدرہ ہیں. اچھا، اس طرح سے تو پھر بچے دار بھی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. حسن تھا. من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة فيشمل الفقير. فقیر بھی اسی مسکین کو شامل ہے. یعنی وہ فقیر بھی اسی کو کہتے ہیں جو کیا ہو، سال بھر کے خرچے کی قدرت نہ رکھتا ہو. اچھا، ولا يدخل الغارم، لیکن مقروض اس میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ مقروض جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر سال بھر کا خرچہ نہ ہو تو وہ تو مسکین کی لسٹ میں آ جائے گا. مقروض اسے کہتے ہیں چاہے قرض دار ہے لیکن سال بھر کا خرچہ اس کے پاس ہو. اگر اس کے پاس بھی سال بھر کا خرچہ نہیں ہے تو وہ تو مسکین بن جائے گا نا، وہ صرف غارم تو نہ رہا. وَإِنِ اسْتُعْبَ دَيْنُهُ مَالَهُ، اگرچہ اس کا پورا دین، پورا قرض پورے کے پورے مال کو گھیرے ہوئے ہو. اس کے پاس ہے کل 1 لاکھ روپیہ، سال کا خرچہ ہے 1 لاکھ روپیہ، قرضہ دینا ہے 1 لاکھ روپیہ، پورا کا پورا قرضہ اتنا ہے جتنا اس کا مال ہے، پھر بھی یہ مسکین نہیں ہے. نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے، یہ غارم ہے تو صحیح سال کا خرچہ. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِيمَانُ، مسکین میں ایمان کیا ہے؟ معتبر ہے. وَعَدْمِ وجوب، اور ایک پہلی مسکین میں معتبر یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اچھا، دوسرا وَعَدْمِ وجوب نفقتہ علی المعطی، کہ اس مسکین کا خرچہ کسی دوسرے پر عطا کرنے والے پر واجب نہ ہو. اس کے پاس تو ٹھیک ہے نہیں ہے، اگر اسے کوئی کھانا روزانہ کھلاتا ہے، لباس پہناتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو پھر یہ مسکین ہے، لیکن یہ حق نہیں رکھتا کہ یہ کفارے والا مال کھائے یا لے. واضح کہ بلا. اما علی غیر ہی، وہ بندہ جس کا نفقہ غیر پر ہو، فہو غنی، وہ غنی ہے. مع بذل المنفق، جب خرچ کرنے والا خرچ بھی کرے. شرط یہ ہے ٹھیکہ تو اٹھا لے کہ آپ کا خرچہ میں کروں گا، لیکن دے نہ تو پھر وہ لے سکتا. وَإِلَّا، یعنی اللہ سے مراد اگر وہ خرچ نہ کرے خرچ کرنے والا تو فلا، یعنی وہ غنی نہیں ہوگا، پھر وہ لے سکتا ہے. والمراد بطعام مسمى ہو، 5 منٹ ہیں. والمراد بطعام مسمى ہو، اب طعام سے مراد کیا ہے؟ مسمى جس پر کھانے کا نام صادق ہے. کل حنطہ و شعیر، حنطہ سمجھتے ہیں؟ گندم و شعیر جو، و دقیق ہما، یا ان دونوں کا آٹا. حنطہ سے مراد آٹا نہیں ہے، حنطہ گندم، و شعیر جو، دقیق ہما ان کا آٹا، و خبز ہما، یا پکی پکائی روٹی کھلائے گا. ٹھیک ہے نا. وما یغلب علی قوت البلد، یا شہر میں جو بھی زیادہ خرچ کیا جاتا ہو سال کا وہی طعام ہے، چاہے وہ چاول ہو. ویجزی التمر والزبیب مطلقاً، ٹھیک ہے نا. لیکن فرماتے ہیں تمر اور زبیب جو ہیں یعنی مطلقاً مجزی ہیں، چاہے شہر میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہو کھانے کے طور پر، چاہے زیادہ تر استعمال نہ ہو. وَيُعْتَبَرْ كَوْنُهُ سَلِيمًا مِنَ الْعَيْبِ، معتبر یہ ہے کہ یہ کون طعام سلیمن من العیب، عیب سے کیا ہونا چاہیے؟ سالم ہونا چاہیے. والمزج بغیرہ،
اور کسی غیر چیز کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. مز منا تو ملا ہوا. کھانا ہاں جی یہ طعام. فلا یجزی المسوس، مسوس مجزی نہیں ہوگا. مسوس کیا ہوتا ہے؟ جس میں سوس ہو، جس میں سوس ہو. سوس یعنی کیڑے جس میں. ہاں آٹے میں کیڑے ہوں، یہ اٹھا کر کیا دے دے مسکینوں کو بانٹ دے. یا گندم کو کیڑا لگا ہو، یہ مسکینوں کو اٹھا کر دے دے. ایسے یہ جائز نہیں ہے. مسوس بھی جائز نہیں ہے. والممتزج بزوان، جو زوان کے ساتھ گندم ملی ہوئی ہو. زوان کہتے ہیں وہ جب گندم ہوتی ہے نا، کنک جسے کہتے ہیں، کنک اگتی ہے نا، ایک اور پودا بھی ساتھ اگتا ہے جو گندم سے قد میں اونچا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو، ایک ہوتا ہے اور قسم کا ہوتا ہے. اس میں بھی جو کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. وہ جو نہیں ہوتا، اکثر گندم میں اگا ہوا ہوتا ہے. اس میں بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زوان. ٹھیک ہے نا. وہ ہاں جی اچھا جو بھی ہے. اچھا زوان بھی ملا ہوا اس میں نہ ہو. گندم ایسی اٹھا کر دے جس میں سارا زوان ہی زوان ہو، یہ بھی مجزی نہیں ہوگا. وتراب، یا جس میں مٹی ہوئی ملی ہوئی ہو. کتنی مطلق نفی نہیں ہے زوان اور گندم مٹی کی. غیر معتادین، معتادین تسنیہ ہے. معتادین اتنی مٹی اور اتنا زوان ملا ہوا ہو جو عادی طور سے زیادہ ہو. تھوڑے سے ملے ہوئے ہیں تو خیر ہے. تھوڑا بات تو مٹی ہوتی ہی ہوتی ہے گندم میں، اس کی خیر ہے. عادتاً جو کہا جائے کہ اتنی یہ مٹی ہی مٹی ہے، یا گندم ہے کیا، یہ تو تھوڑی گندم سے بھی زیادہ مٹی ہے، تو پھر ایسا مجزی نہیں ہے. والنیت مقارنۃ للتسلیم الی المستحق. اب نیت کب کی جائے گی؟ یہ جو کفارہ ادا کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے یا کھانا دے رہا ہے مد. نیت مقارنۃ للتسلیم الی المستحق. پہلا قول، سوری پہلی صورت، قول نہیں، پہلی صورت کہ اس وقت نیت کرے جب مستحق کو دے رہا ہو. ایک او الی وکیل، دوسری صورت مستحق کے وکیل کو دے رہا. ٹھیک ہے نا. تیسری او ولی، ہی مستحق کے ولی کو. وکیل اور ولی میں فرق واضح ہے. مستحق کا ولی اور وکیل میں فرق. جی یعنی جن کو واضح ہے پوچھ سکتا ہوں. اچھا، وکیل مثال کے طور پر مکتب سے آپ قبلہ صاحب وکیل لگ چکے ہیں مکتب سے. ٹھیک ہے نا. ادھر مکتب کا رابطہ ہے، مکتب سے رابطہ ہے. اغنیا کے ساتھ ادھر آپ کا رابطہ ہے، ادھر غربا کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہے. ادھر آپ لیتے ہیں اغنیا سے، جا کر دیتے ہیں غربا کو، تو آپ ہیں غربا کے وکیل. جو ادھر سے لے کر غربا تک پہنچا رہے ہیں تو آپ جائیں گے غربا کے وکیل. غربا کو تو مکتب نہیں جانتا، نہ وہ غنی جانتا ہے. جس پر کفارہ ہے یا جس پر زکات یا کوئی چیز بھی ہو وہ نہیں جانتا. آپ اس کے وکیل ہیں. اب وہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ نیت، آپ کو دیتے وقت وہ نیت کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ولی یہی، یا مسکین کا ولی، باپ وغیرہ. ٹھیک ہے. او بعد وصول ہی الیہ، جب طعام اس تک پہنچ جائے، بعد وصول طعام الیہ الی المستحق، لیکن قبل اتلاف ہی، تلف ہونے سے جب پہنچ جائے پھر نیت کرے، پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ وہ مال ہی ختم ہو جائے، تلف ہو جائے. او نقل ہی ان ملک ہی، یا جب اس کی ملکیت سے کیا ہو رہا ہو، نقل ہو رہا ہو، تب کیا کر لے، نیت کر لے، کافی ہے. او لشروف العقل، یا نیت کب کرے گا؟ جب مسکین کھانا شروع کریں. ولو اجتمعوا فیہ فی العقل، جب جمع بیٹھے ہوں عقل میں، دسترخوان سجا ہوا ہے، جیسے کھانا شروع کریں گے یہ نیت کر لیں کفارے کی. واضح؟ لیکن واضح نہ ہوا. کیوں؟ سوال ایک باقی ہے. وہ سوال یہ ہے، قبلہ زمان آپ نے تو کہہ دیا واضح، میں آپ سوال پوچھوں گا پھر جواب نہیں آئے گا آپ سے، کہ یہ جو سارے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے،
سج گیا ہے, 60 بندہ بیٹھا ہے, کھانا شروع کر رہا ہے. اب 60 بندے کو کھلانا اس پر واجب تھا یا نہیں تھا؟ ہر ایک کو کھلانا واجب تھا, نہ کہ صرف ایک کو, ہر ایک کو. ٹھیک ہے نا. اب نیت جو اس نے کرنی ہے, ایک بندے نے, ناصر بیٹھے تھے, ناصر صاحب کو بھوک لگی تھی, انہوں نے جلدی جلدی شروع کر دیا. ناصر صاحب نے شروع کیا, باقی کچھ لیٹ شروع کیا, بعض نے انہی کے ساتھ شروع کیا. اب ناصر کے شروع کرتے ہی اس نے جو نیت کر لی سب سے کافی ہے, یا جتنے بندے جیسے جیسے کھانا شروع کریں گے یہ نیت ساتھ ساتھ ہر ایک کی کرے گا, کیونکہ ہر ایک کو کھلانا واجب تھا. فیہ وجہان قولان. واضح تو واضح پہلے تو نہیں تھا نا, اب ہوا واضح. ٹھیک ہے نا جی. ففل اکتفا بشروع واحد, کیا اکتفا کیا جائے گا بشروع واحد, ایک کے ہی شروع کرنے سے, او وجوب تعدد النیہ, یا اس پر نیت کا متعدد کرنا واجب ہے, ما اختلافہم, ما اختلاف شروعہم فیہ فی الاکل فی الطعام, سوری فیہ وجہان, اس کے بارے میں کتنی ہیں؟ 2 وجہ ہیں. یہ 2 وجہ یہی ہو جائیں گی. ایک یہ ہے پہلی وجہ کہ ایک بندہ جو شروع کر چکا ہے اسی سے نیت کرے کافی ہے. دلیل اس کی دلیل بھی تو لکھنی پڑے گی نا. ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ شروع جو کر رہا ہے پہلا ناصر, اسی سے نیت کر لی کافی ہے. دلیل یہ ہے کہ قبلہ یہ جو تھا نا اس پر کفارہ ایک واجب تھا, ایک عبادت ایک عمل کا ایک ہی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لہذا ایک نیت کافی ہے. دوسری وجہ, بعض کہتے ہیں نہیں بابا نہیں, ایک نہیں تعدد نیت, جیسے جیسے سارے شروع کرتے جائیں ہر ایک کی نیت بھی کرے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس ایک بندے کو کھلانا اس پر واجب نہیں تھا, 60 بندوں کو کھلانا واجب تھا, ہر ایک کے کھانے کی نیت کرے گا, تو یہ 2 وجہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. فی ہے کہ ضمیر کا مرجع نیت کی طرف جائے گا نا, فی ہے وجہان, یہ نیت وجہان.